أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز ساتھی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں، ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت پہ پاک زمین پارٹی کے مرکز تشریف لائیں. جیسا کہ آپ تمام پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک ایک عجیب ہیجان کسی کیفیت میں مبتلا ہے. حکومت کی ساری توجہ اس بات پہ ہے کہ کسی طرح سے اپوزیشن اور تمام جماعتوں کو چور ڈکلیئر کریں، غیر محب وطن ڈکلیئر کریں اور اپنی حکومت بچائیں. اپوزیشن جماعتوں کی تمام تر کوشش صبح سے لے کر رات اور ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر اس بات پہ کہ کسی طرح سے اس حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کی جائے. سارا زور حکومت بنانے اور حکومت گرانے پہ ہے. کسی کو بھی لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، پاکستان کے عوام کی پرواہ نہیں ہے. کسی تقریر میں، کسی بات میں، کسی آرگیومنٹ میں لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، لوگوں کے مسائل کی بات نہیں ہو رہی، پاکستان کے عام آدمی کے مسائل کی بات نہیں ہو رہی. اشرافیہ ہے، رولنگ ایلیٹ ہے، وہ کہتے ہیں اس کو اتارو، ہمیں بٹھاؤ حکومت پہ. وہ کہتے ہیں بھائی ہم بیٹھیں گے، اس کو نہیں آنے دیں گے. ٹوٹل دونوں طرف سے یہ معاملہ ہے. اسی کی ایک قسط کل کراچی کی سرزمین کو، کراچی کی زمین کو استعمال کیا گیا، کراچی شہر کو استعمال کیا گیا اور کل ایک جلسہ یہاں ہوا ہے. یہ وہ کراچی ہے جو آج سے صرف ایک ماہ پہلے بلکہ ایک ماہ سے بھی شاید کچھ کم عرصہ ہے، پورے پاکستان اور پاکستان کے ذریعے پورے دنیا کے میں خبروں کی زینت بنا ہوا تھا. یہ شہر کس بات پہ کہ کوئی سائنسی ایجادات ہوئی تھی، یہاں پر بڑی خوشحالی آ گئی تھی. نہیں، یہ کراچی پوری دنیا میں خبروں کی زینت اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ یہاں پر نالوں کی صفائی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. یہاں پہ ذرا سی بارش پہ لاکھوں لوگ متاثر ہو گئے. 2.5 کروڑ کا یہ شہر ہے، لاکھوں گھروں میں پانی آ گیا، لاکھوں لوگ اس شہر میں متاثر ہو گئے، اربوں روپے کی پراپرٹیز تباہ برباد ہو گئی. آج ابھی تک کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کی بیسمنٹ میں، جہاں پر گھروں میں کی تباہی بربادی آج تک بھی وہ جاری ہے اور وہاں سے پانی نہیں نکلا. اس کراچی میں آج سے ایک ماہ پہلے تک چیف جسٹس پاکستان آ کر عدالت لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہاں کے نالوں کی صفائی کیسی ہونی چاہیے، یہاں پر کچرا کیسے اٹھنا چاہیے، اور وہ وزیر اعلیٰ کو، لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کو، وزیروں کو بلا کر اس کی سرزنش کر رہے تھے. آج سے ایک ماہ پہلے اس شہر میں آرمی چیف 2 راتوں کے لیے آ کر بیٹھے. اس لیے نہیں کہ کوئی انہوں نے اپنی وار کی کوئی پلاننگ کر رہی تھی، کوئی بارڈر کے معاملات معلوم کرنے تھے. نہیں، کراچی جو کہ ریونیو انجن ہے، ملک کے بزنس ہب ہے، اس جگہ کی وائبلٹی خراب ہو رہی تھی تو آرمی چیف کو آ کر بیٹھنا پڑا. انہوں نے نالوں کے مسئلوں کو ڈسکس کیا، انہوں نے کچرے کے مسئلے کو ڈسکس کیا، انہوں نے سڑکوں کے مسئلوں کو ڈسکس کیا. یہ کراچی تھا. آج سے ابھی ایک ماہ پہلے وزیر اعظم پاکستان نے گورنر ہاؤس کا دورہ کر کے ایک پرچہ پڑھ کے سنایا جس میں جو ہے وہ کراچی والوں کو 1100 روپے کا ایک پیکج دیا گیا. 1100 ارب روپے کا ایک اراؤنڈ 1.1 ٹریلین 1100 سمتھنگ ارب روپے کا ایک پیکج دیا گیا. ہم نے اسی دن یہ بات کر دی تھی کہ یہ پیکج صرف لالی پاپ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہر گھر میں تباہی بربادی اپنے عروج پر ہے کراچی میں. ابھی لوگ کرونا کے مسائل سے باہر نہیں آئے تھے، اکانومی اسٹیبلائز نہیں ہو پا رہی، بزنس چل نہیں پا رہا کہ ان کے اوپر کے الیکٹرک کے، بجلی کے قیمتیں، ریٹس بڑھانے کا بم گرا دیا گیا. جو انڈسٹری آلریڈی چل نہیں رہی کراچی کی، جس کی بجلی پورے پاکستان میں سب سے مہنگی، جس کراچی میں گیس پورے پاکستان میں سب سے مہنگا، وہاں پر اور ایڈیشنل اضافہ کر کے اور بجلی 15% کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گئی. تو جو انڈسٹریز آلریڈی اپنی
تباہی بربادی پر کھڑے ہوئے ہیں، جو سروائیو نہیں کر پا رہے، جو شٹ ڈاؤن کرتے چلے جا رہے ہیں، اس پر اور ایک بم گرا دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کراچی میں آج 6 ماہ کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 1,00,000 سے اوپر کیسز 6 ماہ میں جنوری سے جون تک رپورٹ ہوئے، جن کو ڈاگ بائٹس کے کیسز رپورٹ ہوئے، یعنی کہ اس کراچی میں کتوں کے کاٹنے کی ویکسین اویلیبل نہیں ہے، ان کے بچوں کو ویکسین اویلیبل نہیں ہے۔ تو ہر طرف تباہی بربادی ہے، ہر طرف ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ نہ گھر میں پینے کا پانی آ رہا ہے، نہ سیوریج کا پانی گھر سے باہر جا رہا ہے، نہ کوئی ٹرانسپورٹ ہے، نہ کوئی روزگار پہ جو لوگ تھے وہ آلریڈی بے روزگار ہو رہے ہیں، ہر طرف لوگ اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہیں۔ لیکن اس تمام چیزوں کی جواب میں، تمام حالات کے جواب میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو رہا ہے جلسہ۔ کراچی میں جلسہ ہو رہا ہے، پورے پاکستان کی 10 جماعتیں مل کر کل کراچی آئیں، کوئی بھی کراچی کا ان میں نہیں تھا، پاکستان بھر سے آئے لوگ۔ خیر کراچی تو ہمیشہ سے تمام پاکستان کے لوگوں کو ویلکم کرتا رہا ہے، ہمیشہ کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہم سمجھے تھے کہ شاید ہمارے شہر میں کھڑے ہو کر اس شہر کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو گئی ہیں کہ اس شہر کی گنتی صحیح نہیں ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کہتے ہیں شہر کی آبادی 3.5 کروڑ ہے، آصف علی زرداری کہتے ہیں شہر کی آبادی 3 کروڑ ہے، سرکار کے پیپر کہتے ہیں کہ شہر کی آبادی 1.60 کروڑ ہے۔ تو میں کل یہ ڈھونڈتا رہا کہ کوئی تو لیڈر ہوگا ان 10 پارٹیوں میں کہ کوئی شہر کے سینسس کے اوپر بات کرے گا، مردم شماری کے اوپر بات کرے گا، نہیں آواز آئی۔ اس شہر میں 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری کے اختیارات ملنے کے بعد وفاق سے صوبے نے وہ سارے صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اختیارات اور وسائل اپنے پاس اپنے آفس میں جمع کر لیے۔ نہ کہ صرف وہ جمع کر لیے جو اس کو نیچے دینے تھے، بلکہ نیچے بھی جو پہلے اختیارات اور وسائل تھے وہ بھی اس نے اٹھا کر اوپر کر لیے۔ میں اتنے بڑے بڑے ریولوشنری لیڈران وہاں پر انقلاب کی باتیں کر رہے تھے، تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کسی لیڈر میں اتنا ظرف ہوتا کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹھیک ہے ہم انقلاب لے کر آنا چاہ رہے ہیں، لیکن ذرا سندھ میں آپ کی حکمرانی ہے، ذرا یہاں کے لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے دیں۔ نہیں آواز آئی۔ یہاں پر NFC ایوارڈ کے بعد PFC ایوارڈ کا کوئی اجرا نہیں ہوتا، سارا پیسہ پچھلے سال NFC ایوارڈ میں سندھ کو 803 ارب روپے ملے۔ 803 ارب روپے کا ذمہ دار ایک شخص، ایک اتھارٹی، اور وہ وزیر اعلیٰ سندھ۔ کہاں گئے پیسے، کیسے خرچ ہوئے، کسی کو نہیں پتا۔ یہاں سندھ میں اس کے بعد اس سال 1016 ارب روپے ملے ہیں، 1016 ارب روپے، کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ NFC ایوارڈ کے پیسے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ان کے اپنے گھر کے پیسے، نیچے پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا کوئی نہیں کر رہا۔ اتنے بڑے بڑے ریولوشنری لیڈران تھے، میں سمجھ رہا تھا شاید کوئی اس کے اوپر بات کرے گا، ان سے کوئی بات کرے، کوئی بات نہیں آئی۔ سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے تھا۔ 43,000 اسکولوں میں سے 11,000 اسکول گوشت اسکول ہیں۔ یہ سندھ گورنمنٹ کی اپنی رپورٹ ہے کہ ہمارے پاس 11,000 اسکولی گوشت ہیں جس کے پیسے جا رہے ہیں، فیس جا رہی ہے، مینٹیننس کے پیسے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ٹیچروں کی تنخواہیں جا رہی ہیں، لیکن اسکول ہی نہیں ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ ٹیچر گوشت ہے، اب اسکول 11,000 اسکول گوشت ہیں۔ اسکولوں میں بھینسیں باندھ دی ہیں، استبل بنا دیے، نہ اسکول میں تعلیم ہے، نہ اسپتالوں میں دوائیں ہیں، نہ جس شہر کراچی میں ایک سرکاری نوکری نہیں دی گئی ہے، ایک سرکاری نوکری نہیں دی گئی ہے۔ میں اس شہر کی زمین استعمال کی جا رہی تھی بڑے بڑے دعوے کرنے کے لیے، تو میں سمجھا شاید کسی کو کراچی کے نوجوانوں کا خیال آ جائے، کوئی پرسہ یہاں کسی کو یہ خیال آ جائے کہ جب ایڈ دیا جب ایڈ دیتے ہیں اخباروں میں سندھ کے حکمران یا وفاق کے حکمران،
تو وہ لکھتے ہیں کہ کراچی پورٹ قاسم کی نوکری آ رہی ہے، لکھا ہوا ہے کہ کراچی کے ڈومیسائل والے زحمت نہ کریں. ایجوکیشن منسٹری کی جو ہے وہ جابز آ رہی ہیں سندھ حکومت کی طرف سے، اسکالرشپ کی بات ہو رہی ہے سندھ بھر کے نوجوانوں کو. لکھا ہوا ہے کہ کراچی حیدرآباد کے نوجوان زحمت نہ کریں، ان کے لیے یہ جاب نہیں ہے. میں نے سوچا شاید کوئی کراچی کے ان ایشوز کے اوپر بات کرے گا، لیکن کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. کسی نے ایک جملہ نہیں ادا کیا ہے. کراچی میں ملٹیپل ایجنسیز کنٹرول ہے، کوئی ایک بات نہیں کر رہا کہ میئر کے آفس کو امپاور کی جائے. کراچی میں سندھ کو توڑنے کی سازش کی گئی ہے کہ 7 ڈسٹرکٹ بنا دیے گئے، 6 سے 7 لسانی بنیادوں پر تقسیم کی جا رہی ہے. کسی نے آواز نہیں لگائی کہ بھائی لاہور تو 4 ڈسٹرکٹ نہیں بنائے، لاہور کے، پشاور کے تو 4 ڈسٹرکٹ نہیں بنائے، کوئٹہ کے تو 4 ڈسٹرکٹ نہیں بنائے، تو پھر کراچی کے 7 ڈسٹرکٹ کیوں بنا دیے؟ اور آفس کے میئر کے آفس کے پاور نکال کر 7 جگہوں پر اس کو بانٹ دیا تاکہ اپنی مانی اور مرضی کر سکے. تباہی بربادی کے سارے یہ آئٹم تھے. کسی نے کوئی بات نہیں کی کراچی کے لوگوں کے لیے. میں پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے پاکستان کے ان لیڈران کو جو حکومت میں ہیں اور جو اپوزیشن میں ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے آپ دونوں کو مسترد کر دیا ہے اور آپ دونوں اپنا ایک ایسا گیم کھیل رہے ہیں، دونوں اپوزیشن کی جماعتیں بھی اور سرکار میں دونوں ایک حکومت بچانے میں لگا ہوا ہے اور ایک حکومت گرانے میں لگا ہوا ہے، اور ملک یہ تباہ حال ہو رہا ہے، تباہ برباد ہو رہا ہے. لوگوں کو آپ کی ان باتوں پر کوئی یقین نہیں رہا ہے. اور کیسے یقین کریں؟ جو پیپلز پارٹی میزبانی کا کردار ادا کر رہی ہے اے پی سی میں، جو پیپلز پارٹی کل کے جلسے کی میزبانی کا کردار ادا کر رہی ہے اور ایسے تقریریں کر رہے ہیں ان کے لیڈران کہ جیسے ان کے پاس تو کبھی حکومت رہی نہیں ہے، کبھی ان کا کوئی آدمی کونسلر بنا ہی نہیں ہے، پہلی دفعہ کونسلر بنیں گے، اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. نہیں بھولے ہیں پاکستان والے، پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی 12 سالوں سے 2008 سے 2020 12 سالوں سے ایک دن کے بھی ناغے کے بغیر اس سندھ میں اقتدار میں موجود ہے. ان کی حکمرانی ہے. اگر کچھ برا ہے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تو وہ سندھ کی حکومت نے برا کیا ہے. کراچی سے کشمیر تک کسی نے اگر برا کیا ہے تو سندھ کی حکومت نے برا کیا ہے. وہ کس منہ سے کسی حکومت پر الزام لگا سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے 2 سالوں سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا حکومت میں آنے سے پہلے کہ وہ ان سے جان چھڑوائیں گے، وہ آ کر ایسے کام کریں گے کہ یہاں سے اس سندھ کی محرومیوں کا ازالہ ہوگا. انہوں نے 2 سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا. اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، اپنی نااہلیوں کی وجہ سے، وہ ان کا ایک قصور ہے. لیکن تباہی بربادی انہوں نے نہیں پھیری، تباہی بربادی پیپلز پارٹی نے پھیری ہے ساری. آج اگر پینے کا پانی نہیں مل رہا، K3 کا منصوبہ جو کہ 2015 سے شروع ہوا ہوا منصوبہ ہے، وہ منصوبہ آج تک مکمل نہیں ہوا بلکہ 2 سالوں کے لیے اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا گیا ہے ڈیزائن کی خرابی کی وجہ سے. اور وہ ڈیزائن صحیح تھا ڈیزائن وہ، اور اب جا کر کہتے ہیں کہ ڈیزائن ٹھیک ہے. کون اس کا جواب دے گا؟ پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار ہے. آج جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں اس کراچی میں ایک ہی منصوبہ آیا ٹرانسپورٹ کا، پاکستان کو 3.25 ارب روپے دینے والا ہر سال میں یہ شہر، چند ارب روپے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے اس پہ خرچ کیے، جس پہ گرین لائن کا منصوبہ آیا، بی آر ٹی کا. پورا انفراسٹرکچر 100% تیار کھڑا ہے، سب چیزیں تیار. پاکستان کے کراچی والوں کے لوگوں کے پیسے لگ گئے سارے. اس پر صرف 200 بسیں سندھ کی حکومت نے لے کر آنے تھے. وہ آج تک 200 بسیں لے کر نہیں آئے، جس کی کاسٹ پورے پروجیکٹ کی 5% کاسٹ ہے. جو ایک بس لے کر سندھ کراچی میں نہ لا سکے، وہ کھڑے ہو کر تقریریں کر رہا ہے، وہ کھڑے ہو کر دوسروں کو ریوولوشنری اور اپنا انقلابی بن رہا ہے. جو ایک بس نہیں دے سکے، جو ایک قطرہ پانی آج تک نہیں دے سکے، ایڈیشنل پانی نہیں دے سکے، جن کے دور میں کراچی کا پانی چوری ہو کر کراچی والوں کو ہی ملتا ہے، جن کے دور میں ادارے تباہ برباد ہو گئے.
جن کے دور میں کتنی بلڈنگیں گر گئی ہیں کراچی میں، لوگ مر گئے ہیں کیونکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں حرام خور رشوت خور لوگ لا کر بٹھا دیے جن کا کام حرام کمانا ہے صرف۔ وہ بات کریں گے انقلاب کی، وہ انقلاب لے کر آئیں گے لوگوں کے لیے۔ غضب خدا کا۔ میں اور جو لیڈران ہیں اس پی ڈی ایم کی تحریک میں، مجھے تعجب ہے ان کے فہم و فراست پہ کہ وہ اس پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو انقلابی کہلوا رہے ہیں، کہ جو آج بھی حکمران ہے بھائی، وہ کیسے کسی کو برا بول سکتے ہیں، کسی حکمران۔ غریبوں کی ایسی تقریر کر رہے غریبوں کے لیے کہ جیسے آج تک کوئی کونسلر نہیں بنا ان کی پارٹی کا، یہ بھولے بغیر کہ بھائی یہ خود آج حکمران ہے، آج ان کا وزیر اعلیٰ ہے، ان کی منسٹریز ہیں۔ میرے پاکستانی میرے بھائیوں، میری بہنوں، دیکھو یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا اور نہیں چل رہا۔ یہ جو کنڈیشن ہے حکومت کی اور اپوزیشن کی، اس سے یہ ملک بالکل اسٹینڈ سٹل پہ آ گیا ہے۔ کوئی 1 روپیہ اپنا نہیں لگا رہا، لوگ اپنے پیسے نکال رہے ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی سر کے اوپر بم کی طرح گر رہی ہے، مہنگائی سر کے اوپر تباہ کن حال میں بموں کی طرح گر رہی ہے مہنگائی۔ غریب آدمی مر گیا، وہ پیاز نہیں کھا سکتا، وہ دال نہیں کھا سکتا، وہ ایک وقت کی روٹی کھانے کے قابل نہیں، وہ آٹا نہیں خرید پا رہا۔ ساری ہولڈنگز کر کے اپنے جاننے والوں کو خریداری کروا کے گندم کی، اور جب گندم سپلائی ہونی تھی نہیں کی سپلائی، ریٹ بڑھ گئے، سندھ حکومت نے ریٹ بڑھ گئے، اوپر چلے گئے۔ بلیک میں جب جا کر گندم بکا ہے، جب جا کر 16 تاریخ سے اعلان ہوا کہ بھائی کیبنٹ کی میٹنگ میں پروونشل گورنمنٹ کی کہ اب ہم گندم کے سپلائی کریں گے۔ بھائی پہلے پتہ نہیں تھی بات، یہ پہلے نہیں پتہ تھی یہ بات کہ بھائی گندم کی سپلائی شارٹ ہو رہی ہے، جو ڈیمانڈ بڑھ نہ جائے سپلائی جاری کر دو، نہیں جاری کی سر مہنگے اربوں روپے دوستوں یاروں نے جاننے والوں نے ان صوبائی حکومت کے لوگوں نے اربوں روپے آٹے کے اس چکر میں اپنے جیبوں میں چند ہفتوں میں اربوں روپے بنا لیے، چند ہفتوں میں اتنا زیادہ منافع، اتنا زیادہ پیسہ تو ہیروئن کے کاروبار میں نہیں ہے بھائی، جتنا اس آٹے اور چینی کے کالے دھندے میں، اتنا فائدہ تو اس میں نہیں ہے۔ آج ہر طرف سے تباہی بربادی ہے، ہر طرف سے، لیکن اس تباہی بربادی کی ذمہ داری میں صرف اس اپوزیشن جماعتوں کو نہیں، میں ساتھ اس ملک کے حکمرانوں کو بھی اس کا قصوروار گردانتا ہوں، ان کو بھی اس کا قصوروار گردانتا ہوں کہ ان کی غلط پالیسیز اور غلط ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے یہ ملک آج اس میں ڈیڈ لاک آ گیا ہے، اس میں ایک ایسا ماحول آ گیا ہے کہ جہاں پر ہر چیز رک گئی ہے۔ اور وہ کیا ہے، میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے آ کر فرمایا، 2 باتیں فرما دی۔ ایک تو فرما دیا کہ بھائی ہم ان چوروں سے بات نہیں کریں گے۔ اچھا بھائی کس کو کہہ رہے ہیں چور؟ وہ جو اسمبلیوں میں منتخب ہو کر آئے ان کی طرح۔ مزے کی بات ہے کہ ان کی تعداد اتنی کم بھی نہیں ہے۔ جب وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ میں چوروں سے بات نہیں کروں گا، جو آئے ہوئے اسمبلی میں سارے چور ہیں، تو ملک میں تو ایک آئینی بحران ویسے ہی پیدا ہو گیا، کیونکہ بھائی یہ ملک بادشاہ سے تو نہیں چل رہا، یہ ملک تو آئین کے مطابق چل رہا ہے، اور آئین میں اگر آپ کو نیب کا چیئرمین لگانا ہے تو اپوزیشن والوں سے بات کرنی پڑے گی، اگر آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لگانا ہے اپوزیشن کو لے کر آنا پڑے گا، اگر آپ کو الیکشن کمیشن کا سربراہ لگانا ہے اپوزیشن کو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ تو اگر آپ وزیر اعظم یہ کہہ دیں کہ میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی، تو بھائی ملک میں آئینی بحران تو پیدا ہو گیا نا، پھر ملک تو نہیں چلے گا پھر۔ تو یہ بھائی یہ ملک کسی کے موڈ پہ تھوڑی چل رہا ہے، اور آپ نے اپنے موڈ کے چکر میں اپنے موڈ کے چکر میں جن لوگوں سے لوگ جان چھڑانا چاہتے تھے، آپ نے ان کو ہیروز بنا دیا۔ وزیر اعظم صاحب، جن لوگوں نے سے تنگ آ کر لوگوں نے آپ کو کچھ ووٹ دیے تھے،
آپ نے آج ان کو ریولوشنری بنا دیا ہے. آپ کا اسٹائل ہی نہیں ختم ہوتا, آپ کا موڈ ہی نہیں سمجھ میں آتا. آپ نے اس ملک کو اپنی اب بادشاہ سمجھ رکھی ہے آپ نے, کہ آپ کا موڈ ہو تو کسی سے بات کریں گے, آپ کا موڈ ہو تو بات نہیں کریں گے. آپ کے اس موڈ کی وجہ سے سارا پریشر آپ نے اداروں کے اوپر ڈال دیا ہے. ملک کے اداروں کے سامنے آپ پاکستان کی حکومت کو ایک شیلڈ ہونی چاہیے تھی, ڈھال ہونی چاہیے تھی. آپ ان کو اپنے لیے ڈھال بناتے ہیں. آپ کے سارے کرتوتوں کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے, آپ کی ساری نااہلیوں کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں بات نہیں کروں, ڈیفینیٹلی کسی نے تو ملک چلوانا ہے, کسی نے تو بات کرنی ہے. پھر وہ بات کرتے ہیں تو بات کرتے تو بدنام ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں بات ہی نہیں کروں گا. ووٹ آپ کو چاہیے اپنے سینٹ کے چیئرمین کے لیے, ووٹ آپ کے پاس نہیں ہے. اس میں آپ کو برا نہیں لگتا, پیپلز پارٹی سے ووٹ لے کے اقلیت والے لوگ سینیٹر بنا رہے, چیئرمین بنا رہے. اس میں آپ کو میٹھا میٹھا ہاں پر کڑوا کڑوا دوں دوں. اس میں آپ کہتے نہیں بھائی میرا چیئرمین کا سینٹ کا چیئرمین ہار جائے بھلے, ہمارا نمائندہ, ہم نے نہیں لینا پیپلز پارٹی سے ووٹ, ہم نے نہیں لینا کسی اور سے ووٹ. اس میں آپ سب کو انوالو کر کے اس میں آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. اس میں ویسے جب آئینی طور پر بات کرنی ہے تو آپ نے بات نہیں کرنی. اس کورونا وائرس میں دنیا کی تباہی بربادی کے بعد ساری دنیا کی مخالفت دشمنیاں ختم ہو گئی. وہ ختم نہیں ہوئی تو پاکستان میں سیاستدانوں کی وزیر اعظم نے کانفرنس بلائی, بات کر کے اپوزیشن لیڈروں کو بلایا اور بات کر کے اڑ کے چلے گئے. تو اپوزیشن کو تو اس سے اچھا ماحول اور کوئی چاہیے نہیں بھائی. اپوزیشن کو تو اس سے اچھا ماحول کوئی اور چاہیے نہیں. اس کو تو کھیلنے کے لیے زبردست چیز مل گئی ہے. آپ کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے آج یہ شہر تباہ برباد ہے, آج یہ صوبہ تباہ برباد ہے, آج اس ملک میں تباہی بربادی, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے. ہر ایک انسان, آپ کا ووٹر بھی پریشان ہے, اور آپ کو جس نے ووٹ نہیں دیا عمران خان صاحب, وزیر اعظم صاحب, وہ بھی پریشان ہے. اس ساری پریشانیوں کے بعد آپ ماشاءاللہ سے ٹی وی پہ نمودار ہو کر فرماتے ہیں کہ ہم اور حکومت, وزیر اعظم اور ادارے ایک پیج پر ہیں, وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. غضب خدا کا, آپ یہ پاکستان کے لوگوں کو بدباور کرانا چاہتے ہو کہ جو پیاز مہنگی ہوئی ہے, جو بجلی مہنگی ہوئی ہے, جو بے روزگاری ہو رہی ہے, جو مہنگائی ہو رہی ہے, جو تباہی بربادی ہو رہی ہے, اس میں ادارے آپ کے ساتھ ہیں, اس میں ادارے آپ کے ساتھ ہیں. آپ کہہ رہا ہوں ایک پیج پر ہے. آپ اپنی ساری چیزوں کو, اداروں کو اس میں ٹیگ کر کے آپ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اس ملک کی ڈس سروس اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے آج حکمران یا اس اپوزیشن پارٹیز کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنی دل کی جو ان کی خواہشات کبھی ہوگی, کہ انہوں نے جہاں جہاں بھی حکمرانی میں غلطیاں کی, ان کو کوئی روکنے والا ٹوکنے والا اگر کبھی ہوگا, انہوں نے اپنے سارے پرانے بدلے لیے ہیں انہوں نے, اور اس ملک کی سالمیت سے کھیلا جا رہا ہے. ہاں میں کہہ رہا ہوں اس ملک کی سالمیت سے کھیلا جا رہا ہے. کیسے بھی ہیں, جس بھی طرح کے ہیں, ہر کسی نے غلطیاں کر رکھی ہیں. پاکستان کے لیڈروں نے بھی, پاکستان چلانے والے اور بہت سارے اداروں نے بھی کی ہوگی. لیکن اگر آج پاکستان کی سالمیت کسی بات پہ انٹیکٹ ہے تو وہ اداروں کی وجہ سے ہے, پاکستان آرمی کی وجہ سے ہے. پاکستان آرمی نے, اسٹیبلشمنٹ نے اس خطے میں, اس پاکستان, اس ریجن میں بہت بڑی قربانی دی ہے. اس ملک کی سالمیت کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے. آپ اس کے سربراہ کو, اس کے اداروں کے سربراہان کو آپ جس طرح سے ریڈیکیول کر رہے ہیں, جس طرح سے بات کر رہے ہیں, ایسے کہ آپ سب لوگ دودھ میں دھلے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کے پاس تو کبھی اقتدار آئے نہیں ہے, آپ تو کبھی جو ہے وہ جمہوریت کے خلاف کوئی بات کی نہیں ہے. آپ سب لوگ حاجی پرہیزگار, سب لوگ سارے لوگ ہیں. تو آج آپ اس حکومت کی نااہلیوں کا سارا ملبہ آج آپ اداروں پہ ڈالو, اور اپنی پچھلے 30 سالوں کی غیر جمہوری ساری نااہلیوں کا بدلہ آپ ان اداروں پہ ڈال رہے ہیں, جو کہ اس ملک کی سالمیت کے خلاف سازش ہے. ہم اس کو سازش سمجھتے ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی وہ گفتگو جو انہوں نے فرمائی ہے.
ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی بات. آج سے چند ماہ پہلے کی تو بات ہے کہ اسی نواز شریف صاحب نے اپنی پوری پارٹی کو پبلکلی ٹی وی پہ بیان دے کر یہ اعلان فرمایا کہ اسی آرمی چیف جناب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پہ تمام پی ایم ایل این والے جا کر اس کو ووٹ کریں. چند ماہ پہلے کی تو بات ہے. آپ کو یہ خرابیاں اس وقت نظر نہیں آئی تھی جو آپ فرما رہے ہیں؟ چند ماہ پہلے کی تو بات ہے کہ تمام اسمبلی میں موجود جماعتوں نے انکلوڈنگ پاکستان پی ایم ایل این، پاکستان نون لیگ نے، مسلم لیگ نواز نے ووٹ ڈالا ہے آرمی چیف کے ایکسٹینشن پر. کیوں ووٹ ڈالا؟ آپ کو یہ ساری باتیں اگر کرنی تھی، آپ کو پتا تھی ساری باتیں. تو یہ آج جو معاملات ہیں سارے، یہ آج جو معاملات ہیں، اس سے ملک کی خدمت نہیں ہو رہی ہے. یہ اس ملک کی سالمیت پر خطرہ ہے. اس ملک کو دشمن خوش ہو رہا ہے. ہمیں اپنے گھر کے معاملات، آج خود اپنے بیٹھ کر حل کرنے. آج معاملات ایسے ہیں اس ملک میں کہ کوئی ایک پارٹی چاہے حکمران ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو، وہ اکیلے اس ملک کے گھمبیر معاملات کو صحیح نہیں کر سکتی. اس وقت ضرورت تھی کہ ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے تمام سو کون سیاسی جماعتیں بیٹھتی سر جوڑ کر اپنے اختلافات کو الگ کرتی اور حکومت اس میں لیڈ لیتی اور سب کو کہتی کہ بھائی جو اداروں کا کام ہے، جس کے اوپر جو الزامات ہیں وہ ادارے جانے. آؤ ہم بیٹھ کر ایک کمرے میں کوئی ایسی بات کریں، کوئی ایسا حل نکالے جس سے غریب کے گھر پہ چولہا جلے. اور کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، صبح سے لے کے رات تک ٹی وی پہ ٹنے ہوئے سب کے سب، حکومت والے بھی اور اپوزیشن والے بھی. ایک بات ملک کے 25 کروڑ لوگوں سے اس کی کوئی کڑی نہیں ملتی، ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے. اگر یہ تمام حکومتی ارکان اور اپوزیشن کے لوگ یہ جلسے کرتے پھر رہے، اگر یہ ملک کے لوگوں سے مخلص ہوتے، ملک سے مخلص ہوتے، تو اپنی باتوں میں حکمرانی چھیننے اور حکمرانی گرانے اور حکمرانی پہ قبضہ کرنے ریفارمز کی بات کرتے. کہتے آؤ ہم سب سے پہلے الیکٹورل ریفارم کریں، ہم الیکشن ریفارم کریں. آؤ ہم ایسا ریفارم کریں جہاں پر کتنی بھی بڑی طاقت آ کر ہمارے الیکشن کو چرا نہ سکے. نہیں کر رہا کوئی یہ بات. جو لوگ کہتے ہیں کہ الیکشنوں میں دھاندلی ہو گئی، ان کو آج بیٹھ کر الیکشن ریفارم کرنا چاہیے تھا. اس پاکستان کی تمام پارٹیز انکلوڈنگ حکومت کی پارٹی کو بلانا چاہیے تھا. آؤ ہم لوگ سیاسی جمہوری لوگ ہیں، آؤ ایک ایسا نظام الیکشن کا بنا لیں کہ کل کوئی الیکشن کو چرا نہ سکے. ایک بھی مطالبہ ایسا نہیں ہے، کوئی ریفارم کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ ہر پارٹی سیٹنگ میں ہے. پیچھے سے ایک طرف آ کر سامنے تقریریں کرتے ہیں اور دوسرے چینل سے چور دروازے سے آنے کے لیے اپنی سیٹنگوں میں لگے ہوئے. سب کو پتا ہے کہ وہ آئیں گے اگر الیکشن ریفارم صحیح ہو گئے اور لوگوں کے ووٹ محفوظ ہو گئے اور لوگوں کو یہ ایمان ہو گیا جہاں ان کا ووٹ اب چرایا نہیں جائے گا، تو پھر اس پاکستان کی موجودہ ساری پارٹیاں فارغ ہوگی، جو حکومت میں اور اپوزیشن میں ساری پارٹیاں فارغ ہوگی. ان کو یہ پتا ہے. تو الیکشن ریفارم کی بات نہیں کر رہے، پولیس ریفارم کی بات نہیں کر رہے. جوڈیشری ظلم ہے ہمارے عدالتوں کے اندر. کوئی جوڈیشری ریفارم کی بات نہیں کر رہا، کوئی اسپتالوں کے ریفارم کی بات نہیں کر رہا، کوئی ایجوکیشن کے ریفارم کی بات نہیں کر رہا، کوئی لوکل گورنمنٹ کے اختیارات اور وسائل کو نیچے گراس روٹ لیول پہ لے جانے کی بات نہیں کر رہا. ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے، ووٹر کو عزت دینے کی بات نہیں کر رہے. ووٹ کاغذ کا ٹکڑا ہے. ووٹر اشرف المخلوقات ہے، انسان ہے، جیتا جاگتا انسان ہے، نسل ہے پوری. اس کو عزت دینے کی بات نہیں کر رہے، کاغذ کے ٹکڑے کو عزت دینے کی بات کر رہے. اس لیے کہ کاغذ کے ٹکڑے سے بادشاہت ملتی ہے تمہاری، کاغذ کے ٹکڑے سے تمہیں حکمرانی ملتی ہے. ووٹر کو تو ایک دن کی، ووٹر تو انسان ہے، اگر اس کو عزت دے دی تو اپنے حقوق مانگے گا. کاغذ کا ٹکڑا ایک دفعہ ڈبے میں جانے کے بعد آواز نہیں نکالتا، پانی نہیں مانگتا. کاغذ کا ٹکڑا دوا نہیں مانگتا، کاغذ کا ٹکڑا نوکری نہیں مانگتا، کاغذ کا ٹکڑا روٹی نہیں مانگتا. ووٹر کو اگر عزت دو گے تو ووٹر روٹی مانگے گا.
وہ ووٹر دبا مانگے گا، ووٹر حقوق مانگے گا، ووٹر FIR جھوٹی کٹوانے اس کے اوپر کٹوائی جاتی ہے وہ شور مچائے گا. ووٹر کو عزت دینے کی کوئی بات نہیں کر رہا. جس کاغذ سے تمہاری حکمرانی بنتی ہے اس کو عزت دینے کی بات کر رہے. پاک سرزمین پارٹی ایسے نعروں کو مسترد کرتی ہے. ہم ووٹر کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں، ہم ووٹ کو عزت دینے کی بات نہیں کرتے. ووٹر کو عزت دو گے کو یہ پاکستان آگے بڑھے گا. آپ کے فلسفے میں ہی فلاڈ ہے، آپ کے فلسفے میں ہی بددیانتی ہے. تو پاک سرزمین پارٹی ووٹر کو عزت دینے کی بات کرتی ہے. اور پاک سرزمین پارٹی آج بھی میں کہتا ہوں، چلو اب خیال نہیں آیا میری آج کی باتوں کے بعد، اے اپوزیشن والوں جلسے کر رہے ہو نا، یہ سارے ریفارم کرو. یہ ریفارم ایجنڈا دو لوگوں کو. لوگوں سے جب جہاں جہاں جلسہ کرنے جا رہا ہو بولو کہ لوگ تمہارے آنے کے بعد لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کہاں سے کہاں آئیں گے. ایجوکیشن میں کیا ریفارم ہوگا، ہیلتھ میں کیا ریفارم ہوگا، جوڈیشری میں کیا ریفارم ہوگا، الیکشن میں کیا ریفارم ہوگا، ہیلتھ میں کیا ریفارم ہوگا. یہ باتیں کریں، یہ ریفارم کا ایجنڈا دے. شاید ہو سکتا ہے میں بھی آپ کی حمایت کروں، لیکن صرف اس بات پہ کہ فلاں کو ہٹاؤ ہمیں حکمران بناؤ. تو بھائی آپ تو حکمران رہے ہو 30 سالوں سے. پیپلز پارٹی تو آج 12 سالوں سے ہے نا حکمرانی میں. کیا تیر مار لیا آپ نے، کیا تیر چلا لیا آپ نے. تو ہم ایسی اور اس کو آپ جمہوریت کا نام دیتے ہیں. یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ فاشسٹزم ہے. یہ فاشسٹ لوگوں کا نظریہ ہے. یہ جمہوریت کے عین مخالف بات ہے. یہ جمہوریت آپ نے اس ملک کو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. آپ اربوں روپے آپ نے لگا دیے کل جلسے پہ، لوگوں کے پیسے لگا دیے. آپ نے وہ اپنے جیبوں سے پیسے دیے ہوں گے. ایک پول پر 3 جھنڈے، 3 لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. اربوں روپے اس کا اگر کسی اسکول میں دے دیتے تو شاید اس کا فائدہ ہو جاتا. وہی لیکن اسکول کے پیسے اور ہسپتالوں کے پیسے تو پیپلز پارٹی یہاں خرچ کر رہی ہے، جلسوں پہ خرچ کر رہی ہے. اور لوگ جن کے پیسے خرچ کریں ان کی کوئی بات نہیں. ایک لمحے کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ آپ کو واقعی اس حکومت کو گرانا ہو. اگر آپ سیریس ہیں، بڑا آسان طریقہ ہے. اتنا شور کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ سب مل کر استعفیٰ دے دیں، حکومت گر جائے گی. پیپلز پارٹی استعفیٰ دے دے، PMLN استعفیٰ دے دے، جو لوگ اسمبلیوں میں 1 گھنٹے میں حکومت گر جائے گی. بھائی آپ اس کو سلیکٹڈ کہتے ہو، آپ اس کو ناجائز کہتے ہو، آپ دھاندلی زدہ کہتے ہو. بھائی اگر آپ سچے ہو اپنے قول میں استعفیٰ دو، حکومت ختم ہو جائے گی، الیکشن ہو جائیں گے دوبارہ. نہیں، مزے پورے لینے آپ کو مزے پورے لینے ہیں. پیپلز پارٹی کو حکمرانی بھی کرنی ہے اور پاکستان میں انقلابی بھی بننا ہے. حرام بھی کمانا ہے یہاں پر سندھ میں اور انقلابی بھی بننا ہے پورے پاکستان میں. غضب خدا کا، میں سندھ کا رہنے والا ہوں، کراچی اس کا دارالخلافہ ہے. ذرا میری اس کراچی کے سندھ کے لوگوں کی ذرا حالت اظہار تو دیکھو. ہمارے ساتھ ہونے والا یہ ثانیہ تو دیکھو. آج جو 10 پارٹیز مل کر پاکستان میں حکومت گرا کر حکومت کو تبدیل کرنے کی بات کر رہی ہیں اور خود حکمراں بننے کی بات کر رہی ہیں، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے. تو کامیاب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پنجاب میں PMLN کی فرض کریں، پنجاب میں PMLN کی حکومت آ جائے گی. خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت آ جائے گی. بلوچستان میں تو جس کی آتی ہے اسی کی رہے گی حکومت. سندھ میں تبدیلی کے بعد بھی یہی تبدیلی آنی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، دوبارہ تبدیل ہو کر پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی. پنجاب میں تبدیلی آ جائے گی، خیبر پختونخوا میں تبدیلی آ جائے گی. ہم اسی پیپلز پارٹی کے عطاب میں رہیں. غضب خدا کا، 12 سالوں سے ان کی حکمرانی ہے. آج وہ انقلابی بن رہے ہیں. آج تو چلو بھائی عمران خان ہماری مدد نہیں کر رہا تو کم سے کم پیپلز پارٹی کی سپورٹ بھی نہیں کر رہا. اب یہ اس موومنٹ کے بعد PMLN اور پیپلز پارٹی کی ملا کر وفاق میں حکومت آ گئی تو اس ساری تحریک کے بعد جو حکومت اسلام آباد میں آئے گی وہ پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹی دے گی. جو کرنا کرو کر سندھ کے لوگوں کے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وفاق کہے گی نا یہ بھائی، تو ہم تو مارے گئے یار خاموخی میں. ہماری قسمت میں تبدیلی نہیں ہے، سندھ کے رہنے والوں کی قسمت میں تبدیلی نہیں ہے.
یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ کس سے فراڈ کر رہے ہیں؟ آج میں بھی غلام، آج میں بھی بے روزگار، آج میرے پاس اختیارات، حقوق نہیں، میرے پاس دوا نہیں، میرے پاس تعلیم نہیں، میرے پاس روزگار نہیں، اور میرے بچوں کے بچے بھی جو پیدا ہوں گے وہ بھی اسی حال میں رہے، ان کو کوئی امید نہیں ہے۔ اس تاریخ موومنٹ میں پاکستان میں تبدیلی آ جائے گی، سندھ میں تبدیلی کے اوپر یہی تبدیلی آئے گی۔ اس لیے پیپلز پارٹی ساتھ ہے، پیپلز پارٹی ساتھ ہے، جو کہ آج بھی حکمرانی میں ہے، اور ان کا یہ آگے کی بھی پلاننگ کر رہے ہیں۔ نہیں ہوگا، یہ کسی کے پاس کچھ نہیں رہے گا، نہیں ہوگا۔ یہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں، لوگ بے وقوف نہیں ہیں۔ کراچی سے لے کر کشمور تک اور کشمور سے لے کر کشمیر تک سب کو یہ پتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کو طول دینے، اپنے اقتدار میں واپس آنے، اپنے پرانے کیے ہوئے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے لوگوں کو ایک نئے سرے سے، نئے پیکج میں دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے تمام موومنٹ سے، نہ حکومت سے نہ اپوزیشن سے، لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اداروں کو اتنا متنازع کر دو کہ کل کو یہ لوگوں کی ریسکیو کے لیے نہ آ سکے۔ اداروں، ان تمام گیم میں جو اداروں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ ان کو اتنا متنازع کر دو، جوڈیشری کو، اسٹیبلشمنٹ کو اتنا متنازع کر دو کہ کل کو یہ لوگوں کی مدد کے لیے نہیں آ سکے، مجبور ہو جائیں۔ پاکستان آج سے زیادہ بری کنڈیشن میں نہ پہلے کبھی تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ہوگا۔ تو ہم نے اس جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کے لیے، پاکستان کے لوگوں کی صحیح ترجمانی کرنے کے لیے، اور یہ جو 11 پارٹیز مل کر یہ جو ڈھونگ رچا رہی ہیں، اور کل جو کراچی کی زمین کو استعمال کیا گیا، کراچی کے گراؤنڈ کو استعمال کر کے پوری دنیا میں یہ امپریشن دیا گیا کہ کراچی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، سارا مسئلہ تو وفاق کا کریٹ کیا ہوا ہے۔ سندھ میں تو حکومت پیپلز پارٹی کی ہے ہی نہیں، کبھی بنی نہیں ہے، ابھی بنے گی، اور سب لوگ 11 پارٹیز نے پورا پاکستان اور سب لوگ ان کے ساتھ ہیں اس جھوٹ کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے، اس جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کے لیے، اور پاکستان کے لوگوں کی اور بالخصوص کراچی کے لوگوں کی صحیح ترجمانی کرنے کے لیے پاک سرزمین پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اسی زمین کو استعمال کریں گے جس کو کل استعمال کیا گیا، اسی کراچی کے زمین کے ٹکڑے کو استعمال کریں گے، اسی گراؤنڈ کو استعمال کریں گے، اور اکیلے استعمال کریں گے، اکیلے کراچی کے ماؤں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، ہر زبان بولنے والے مہاجروں کو، پختونوں کو، کراچی کے بلوچوں کو، سندھیوں کو، پنجابیوں کو، بنگالیوں کو، برمیز کو، کشمیریوں کو، میمنوں کو، کاٹیا واڑیوں کو، بلوچوں کو، پنجابیوں کو، ہزارے وال کو، سب کو آواز، شیعہ کو، سنی، دیوبندی، بریلوی، سب کو، ہندو، مسلمان، کرسچن، جتنے لوگ ہیں اس کراچی میں بستے ہیں، سب کو اسی گراؤنڈ میں جمع کر کے بتائیں گے کہ یہ دیکھو، یہ ہے آواز صحیح معنوں میں کراچی کی اور پورے ملک کی، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس تمام جھوٹ کا جواب دیں گے 8 نومبر 2020 اسی سال، اگلے مہینے۔ آج ہے 19 تاریخ، بروز اتوار، 8 نومبر بروز اتوار، انشاءاللہ تعالی اسی گراؤنڈ، جنا گراؤنڈ کو، باغ جنا کو، اسی باغ جنا سے پاک سرزمین پارٹی پوری دنیا میں وہ پیغام بتائے گی، وہ پیغام دے گی کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے لوگ اس سے متفق نہیں ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ آ کر بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاک سرزمین پارٹی آج اس ملک کے لوگوں کی صحیح ترجمان جماعت ہے، ہم صحیح معنوں میں لوگوں کے ریفارم کا ایجنڈا ہمارے پاس ہے۔ ہم نے 6 نکات پیش کیے کہ جس پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی نیا آئین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ناراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ملک کے لوگوں کی تقدیر بدل سکتی ہے اگر کسی کی نیت صحیح ہو۔ اور پھر کل کراچی میں ایک لیڈر صاحب نے
باہر سے آ کر زبانوں کے اوپر بات کی اور انہوں نے اردو زبان کی تذلیل کی ہے کل، اور کہا کہ اردو پاکستان کی زبان ہی نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کی زبان نہیں ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس کے لیے ایک وضاحتی بیان جاری کریں اور اس بات کو نل اینڈ وائڈ کروائیں، ورنہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے بڑی مشکل سے نفرت کی سیاست اس کراچی میں ختم کی ہے۔ ہمارے آنے سے پہلے 22 لوگ روزانہ مرتے تھے، روز مرتے تھے۔ پختونوں میں، بلوچوں میں سے موجودوں کی لڑائی ہو رہی تھی، سندھیوں سے لڑائی ہو رہی تھی، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کے نام پر لوگ مر رہے تھے، روزانہ لاشیں جاتی تھی، کراچی سے کوئی اور خبر نہیں تھی صرف لاشوں کے علاوہ۔ یہ پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں نے اس کے لیے شہادتیں دی ہیں۔ 7 ساتھی شہید ہوئے آج تک ہمارے اس 4 سال کے مختصر دور میں، اور اپنے خون سے ہمارے ساتھیوں نے اس شہر میں امن قائم کیا ہے۔ ہم نے قربانی دی ہے، جس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا اس شہر میں موت تھی، ہم نے اس وقت آواز اٹھائی ہے۔ اے لیڈران قوم، اے جلسہ کرنے والے لوگوں، تم چاہتے ہو دوبارہ اس شہر میں آگ لگے، دوبارہ اس شہر کے مختلف زبانیں بولنے والے ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، آپ آ کے یہاں پر سیاست کر کے آگ لگا کے چلے جاؤ، اور ہم کراچی والے ویسے ہی مر رہے ہیں پہلے ہی، بغیر پانی کے، بغیر بجلی کے، بغیر روزگار کے، بغیر روٹی کے، دوبارہ مرنا شروع ہو جائیں۔ ہم اس سازش کو نہیں ہونے دیں گے اور اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ جو لوگ اس طرح کے پلیٹ فارم، آپ کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو لگام دیں، ان کو لگام دیں کہ وہ اپنی پوائنٹ اسکورنگ، اپنی نفرت، کم سے کم ادھر کراچی میں آ کے اپنی نفرت، اپنی اندر کی نفرتوں کو، زہر کو یہاں پر نہ اگلیں۔ یہاں پر سارے بھائی، ساری زبانیں بولنے والے بڑے پیار اور محبت سے رہ رہے ہیں۔ اب انہوں نے کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اب اس شہر کے لوگوں نے نہیں لڑنا آپس میں۔ پاک سرزمین پارٹی کے نوجوانوں نے جا کر ایک محلے میں جا کر سب کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، اور ان کے درمیان موجود ہیں، اور سب کے چہرے ہم دکھا چکے ہیں۔ تو اب یہ ڈرامہ یہاں نہیں چلے گا، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ میں حکمران وقت سے ابھی بھی کہتا ہوں، دیر نہیں ہوئی، اپنے رویے میں لچک پیدا کرو، اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرو۔ جمہوری ملک ایسے نہیں چلائے جاتے، مرضی پہ، موڈ پر نہیں چلتے۔ آج سے بھی یہ جو بھی یہ کہتے ہیں ہم ایک پیج پر ہیں، فلاں پر، بند کر دو اس کتاب کو، یہ کتاب ہی بکواس ہے، جلا دو اس کو، ایک پیج پہ رہنے والی کتاب کو۔ عوام کے ساتھ ایک پیج پر آؤ، عوام کے ساتھ ایک پیج پر آؤ، اور عوام کے ساتھ ایک پیج پر آنے کی بات یہ ہے کہ عوام یہ چاہتی ہے کہ اس کے دکھوں کا مداوع ہو، اس کے روزگار کا بندوبست ہو، اس کی روٹی کا بندوبست ہو، اس کی چھت کا بندوبست ہو، اس کے پانی کا بندوبست ہو، اس کے بچوں کی دواؤں کا بندوبست ہو، اس کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو، اس کے انصاف کا بندوبست ہو۔ ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے اے حکمرانوں، اپوزیشن اپنی پرانی روش کو چھوڑ کر آج بھی اپوزیشن سے بات کرنے کی کوشش کرو۔ جو چور ہے اداروں کو چھوڑ دو، وہ جو چاہیں ان کے ساتھ کریں، آپ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ایک پیج پر آنے کی کوشش کرو، اور ان کی یہ جو مسائل ہیں، اس میں یہ کوئی پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا فرق، یا پی ایس پی یا ایم کیو ایم کا فرق اس میں نہیں ہے۔ روٹی سب کو اسی قیمت پہ مل رہی ہے، بجلی سب کو اسی قیمت پہ مل رہی ہے، بے روزگار پی ٹی آئی والا بھی ہو رہا ہے، اور پی ایم ایل این والا بھی ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کے والا بھی ہو رہا ہے۔
افراتفری ہر کسی کے ساتھ ہے. یہاں پر سب کی تکالیف ایک ہے. خدا کے واسطے عوام کے ساتھ ایک پیج پر آ جاؤ، ورنہ اللہ کا بھی ایک نظام ہے. اللہ کی جب لاٹھی گھومے گی تو پھر نہ تمہارا اقتدار رہے گا، نہ ہی اپوزیشن رہے گی، پھر کچھ اور ہی ہوگا. پھر اللہ اپنا نظام کچھ لے آئے گا. اس لیے کہ لوگوں کی آہیں اور سستیاں اوپر پہنچ رہی ہیں. لوگ بہت پریشان ہیں. غضب خدا کا کیسے لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ آج سے 1 مہینے پہلے شہر میں لاکھوں لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ بے گھر ہوئے، نالوں کا پانی آ گیا. آج وہی ہے مسائل. دوبارہ لوگ مریں گے، دوبارہ آ کر لوگ یہاں پر آنسو بہائیں گے. دوبارہ ادارے بھی آ جائیں گے، جج بھی آ جائیں گے، وزیر اعظم بھی آ جائیں گے. پھر کوئی پھرا پڑ کے چلے جائیں گے، لولی پاپ دے کر چلے جائیں گے. وہی پھر اسی تنخواہ پہ لوگ پھر کام کر رہے ہوں گے. وہی حالات وہی رہیں گے. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس تمام جو ملک میں اس وقت ہجان کی سی کیفیت ہے اور ایک ملک کو کیسے غلط راستے پہ لے کر جایا جا رہا ہے، جس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. لوگوں کی ترجمانی کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کا جواب پاک سرزمین پارٹی 8 نومبر کو اسی گراؤنڈ سے، جس گراؤنڈ سے پہ کل جلسہ کیا گیا ہے، اکیلے جواب دے گی. 10 پارٹی اس کے ساتھ نہیں جو کل جلسہ ہوا ہے. ہم اکیلے جواب دیں گے وہاں پہ، اور اتنا بھرپور جواب دیں گے کہ ہمارا اکیلے کا مجمع. ہم بتائیں گے کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں، ہم بتائیں گے کہ کراچی والے کس کے ساتھ ہیں، اور پورا پاکستان ہماری آواز میں آواز ملائے گا انشاءاللہ تعالی. تو میں کراچی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ تیاری کرو. ہر ماں، بہن، بیٹی، بزرگ، جوانوں کو پہنچنا ہے. کسی بھی رنگ نسل زبان کو پہنچو ادھر وہاں پر، اور اس جھوٹ کا پردہ فاش کرو. ہمیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں اپنی ڈوریں نہیں دینی. اگر یہ صحیح نہیں ہوں گے تو ہم ان کو صحیح کرنا جانتے ہیں. پھر ہم اپنے ہاتھوں میں ان تمام باغ ڈور سنبھالیں گے، اور سنبھال رکھی ہے الحمدللہ. ہم نے اس شہر کو بنایا تھا، ہم پورا پاکستان بنا سکتے ہیں. ہم نہیں بدلا تھا پہلے کراچی کو، اب ہم پورا پاکستان بدلیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائیں. تھینک یو.